الرحمن الرحیم نظریہ پاکستان صفحہ نمبر 16 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ تھوڑا سا طویل ہو گیا تھا اضافی معلومات کے حوالے سے، اگرچہ پڑھا ہم نے صرف 3 لائنوں کو تھا، تو اس کو میں اب تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الفسانی ایک بہت بڑے علمی اور شخصیت تھے اور روحانی شخصیت تھے، وہ کھڑے ہوئے۔ میں نے ان کا اصل نام شیخ احمد سرہندی آپ کو بتایا ہے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں جو ہیں وہ جھیلیں یا سختیاں جھیلیں۔ صعوبتیں اور سختیاں ایک ہی لفظ ہے۔ اور جہانگیر کون تھا؟ یہ اکبر کا بیٹا تھا۔ تو اکبر تو فوت ہو گیا، اس نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، پھر جہانگیر نے بھی جیل میں ڈال دیا، لیکن بعد میں جہانگیر نے توبہ کر لی تھی اور جہانگیر نے آپ کو عزت کے ساتھ رہا بھی کر دیا تھا۔ تو اختلاف یہ تھا کہ ہندوؤں کا اتنا اثر و رسوخ ہو گیا ہوا تھا کہ اکبر نے کہا تھا کہ کوئی دین نہیں ہے، سارے دین ایک ہی ہیں اور رام اور رحیم ایک ہی نام ہے، تو اس نے ایک نیا دین الہی بنایا تھا۔ تو مجدد الفسانی اور دوسرے علماء نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ اس نے کہا تھا یہ اسلام جو ہے یہ دوسروں سے جدا ہے، یہ وہ دین نہیں ہے جس کو ہم ہندو اور جین مت اور بدھ مت کے ساتھ ملا کے ایک مکسچر بنا دیں اور ہم رام کو بھی کہیں کہ وہ بھی ٹھیک تھا اور رحیم اللہ کا نام جو ہے اس کے ساتھ ملا دیں۔ تو یہ اختلاف تھا، تو سختی کے ساتھ مزاحمت کی، اس کے لیے وہ جیلیں گے۔ اسلامی قدروں کو نئے سرے سے انہوں نے فروغ دیا۔ کنہوں نے؟ مجدد الفسانی نے۔ ان کے اثر سے پھر یہ ہوا کہ جہانگیر کا جو بیٹا تھا وہ شاہ جہاں، اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا۔ لیکن اورنگزیب کے مرنے کے بعد، اورنگزیب کی حکومت ختم ہوئی تھی 1707 میں، تو اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مغلیہ سلطنت جو ہے وہ پھر تباہ و برباد ہونا شروع ہو گئی۔ ان میں پہلا جو مغلیہ طاقتور حکمران تھا جس نے اب بنیاد ڈالی تھی 1527 میں، وہ بابر تھا، اور آخری طاقتور مغلیہ حکمران جو تھا وہ اورنگزیب تھا، جس کی حکومت ختم ہوئی تھی 1707 سے لے کے 1857 تک مغلوں میں کوئی نامور بادشاہ پیدا نہیں ہوا جس کا نام یاد رکھا جا سکے، سوائے اس کے کہ آخری بہادر شاہ ظفر تھا، وہ اس لیے یاد ہے کہ وہ اختتامی بادشاہ تھا ان کا۔ باقی سب آپس میں لڑتے مرتے ہی رہے۔ اس کے بیٹے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھا لیا۔ مرہٹا اور ہندو اسی علاقے کی اقوام ہیں۔ اس پر ہندوستان نے بڑے فخر سے کچھ فلمیں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ ہمارے بچے چونکہ فلموں کا بھی شوق اور ذوق رکھتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ ہی رکھتے ہیں، تو ان کو پتہ ہی ہوگا، انہوں نے بہت سی اس پہ فلمیں بنائی ہیں۔ مجھے اس وقت اس کا نام یاد نہیں آ رہا، پچھلے دنوں مجھے بھی اتفاق ہوا، میں بعد میں مجھ سے پوچھیے گا تو میں بتاؤں گا کہ انہوں نے مرہٹا بہرحال ایک بڑی لڑنے والی جنگجو قوم ہے، اور انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ ایک سلطنت بنا لی۔ اور سکھ بھی لڑنے والی قوم ہے، تو مرہٹے اور سکھوں نے مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ تو 1707 میں تو ختم ہو گیا نا مغلیہ دور تو تقریباً۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان اور ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس سلسلے میں جنوبی ہندوستان، اس وقت میں نے چونکہ نقشہ سامنے ہوتا تو میں بتاتا، یہ بمبئی ہے جو ہندوستان سے، اس کے نیچے کی طرف چلتے جائیں جنوب کی طرف ہندوستان میں تو بنگلور کا نام آتا ہوگا، جسے آج کل پھر مدراس آ جاتا ہے، اس کے مدراس کا آج کل چنائی نام ہے۔ تو اس سائیڈ پہ جو علاقہ ہے وہیں ہے میسور اور سرینگا پٹنم، وہاں ایک قلعے کا اور علاقے کا نام ہے۔ وہاں ایک بہت بہادر شخص اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں پیدا کیا، حیدر علی، اس کا بیٹا تھا ٹیپو سلطان فتح علی اس کے باپ کا نام تھا۔ اس نے پھر اپنے بیٹے کا نام حیدر علی رکھا، تو اس کا پورا نام تھا حیدر علی ٹیپو، اور ٹیپو اس کا پھر لقب بن گیا نا، یا شاید مجھے تھوڑی سی غلطی لگ رہی ہے۔ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے، سلطان ٹیپو کا نام فتح علی تھا، حیدر علی اس کے باپ کا نام تھا۔ نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا، یہ بہت بہادر انسان تھا اور اس نے ہندوؤں اور انگریزوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور 1799 میں پھر اس کی شہادت ہوئی تھی۔ دھوکے سے اس کو میر صادق تھا اس کا ایک غدار وزیر، جس نے قلعے کا دروازہ کھول دیا تھا، اور یہ اتنا بہادر تھا کہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی میدان جنگ میں، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور انگریزوں میں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی لاش کو اٹھائیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ مرا ہوا اٹھ کے کہیں ہم پہ حملہ نہ کر دے، یہ ٹیپو جو تھا۔
تو اس نے پھر انٹرنیشنل لیول پہ بڑی کوشش کی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی، افغانستان سے بات کی، ترکی سے بات کی، فرانس سے اس نے راکٹ کی ٹیکنالوجی لی، یہ جو راکٹ میزائل جو بعد میں بن گئے، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں، وہ اکیلا ہی تھا بیچارہ، اس کے ساتھ اس نے کوشش کی کہ حیدرآباد ایک بہت بڑی ریاست تھی اسی کے ساتھ ملحقہ جڑی ہوئی، وہاں کے بادشاہ کو نظام کہتے تھے، نظام آف حیدرآباد، وہاں کے بادشاہ کو اپنے ساتھ ملا لے، لیکن نہ کوئی اس کے ساتھ ملنے کو تیار نہ ہوا۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہے، وہ پیدا ہوئے، ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ یہ انڈر لائن بھی کر لیجئے، ٹیپو سلطان والے کو بھی، شاہ ولی اللہ دہلوی کو بھی، جہانگیر کو بھی، شاہ جہاں کو بھی، مرہٹوں والی بات کو بھی یاد کر لیجئے۔ یہ مختصر سوالات کے لیے بہت ہی اہم مواد ہے یہ اس کے اندر۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے اپنے مرشد یعنی استاد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ یہ پیراگراف میں بڑی اہم انفارمیشن ہے اس حوالے سے۔ 1831 میں کون شہید ہو گیا؟ جو ہیں پوتے ان کے جو تھے شاہ اسماعیل۔ شاہ ولی اللہ جو تھے ان کا نام اس حوالے سے بڑا یاد رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان مغلیہ دور کے بعد کمزور ہو گئے ہیں تو انہوں نے افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی اور اس نے آ کے پھر مرہٹوں اور یہاں سکھوں کا کلا کما کیا اور ان کی طاقت کو ملیا میٹ کر دیا۔ اسی پر ہندوستان ایک فلم بنائی ہے جس کا میں ابھی ذکر بھی کر رہا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا اس کا نام، بہرحال نہیں یاد آ رہا۔ اس میں انہوں نے تاریخ کو اتنا مسخ کر دیا ہے کہ اس میں مرہٹوں کو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ بڑی جرأت سے لڑے، حالانکہ احمد شاہ ابدالی نے ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا تھا اور بعد میں ان کا نام و نشان تاریخ میں ملتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ آگے پھر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی بات ہو رہی ہے جو سر سید احمد اس کے شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریز اقتدار جو تھا نا وہ بڑا مستحکم ہو چکا تھا، یعنی طاقتور ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ اب ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ تو اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً پھر انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ یہی وہ بات ہے جس کا پیچھے سر سید احمد خان کے مضمون کو پڑھاتے میں اشارتاً ذکر کرتا تھا کہ سر سید جو تھے وہ انگریزوں سے لڑنے کی بجائے ان سے دوستی اور مفاہمت کے قائل تھے۔ مفاہمت کا مطلب ہے افہام و تفہیم، انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے سے مل جل کے رہنا۔ غنیمت جانا یعنی اسی کو کامیابی سمجھا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پہ توجہ دی۔ انہوں نے ان کو جہاد سے ہٹایا، لڑنے سے اور جدوجہد سے، تلوار کی جدوجہد سے ہٹایا اور کہا کہ تم اخلاق کو بہتر کرو اور تہذیب یافتہ ہو جاؤ، یعنی مہذب بن جاؤ۔ یعنی ان کے خیال میں مہذب انگریزوں کی طرح کا لباس پہننا، انگریزوں کی طرح انگریزی بولنا، ٹائی لگانا اور وہ چھری کانٹے سے کھانا۔ تو جب مسلمان اس طرح کرتے نا تو انگریز ان کا اڑاتے مذاق، اور مذاق سے انہیں کہتے، یہ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ لک ایٹ دیز ببون، کہ ان بندروں کو دیکھو جو ہماری نقل کر رہے ہیں۔ تو وہ ببون کا لفظ جو ہے وہ بگڑ کے بابو بن گیا۔ تو ہمارے دور میں یا آپ اپنے ابو سے پوچھیے گا یا اپنے دادا ابو سے پوچھیے گا کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے اس زمانے میں ان کو بابو کہا جاتا تھا۔ وہ ببون جو تھا وہ بگڑ کے بابو، لوگوں نے سمجھا یہ بابو کہہ رہے ہیں ہمیں، تو بابو نہیں کہہ رہے تھے، وہ ببون کہہ رہے تھے، یعنی بندر کہہ رہے تھے۔ ہم نے اس کو بابو بنا لیا، بابو سے پھر باؤ بن گیا۔ سیالکوٹ سے لاہور کی طرف ایک ٹرین بھی کسی زمانے میں چلا کرتی تھی، اس کا نام تھا باؤ ٹرین، یعنی اس میں پڑھے لکھے باؤ جاتے تھے، یعنی کہ بابو جاتے تھے، اور انگریزوں کے خیال میں ببون جاتے تھے۔ اتنی وہ تضحیق کرتے ہماری، اتنی وہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، اور سر سید کہتے تھے کہ نہیں انگریزوں جیسا بن جاؤ۔ بہرحال یہ بحث طلب موضوع ہے کہ اس میں کیا ہم کس طرح کے ہم دلائل دے کے کس کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو سر سید نے کوشش کی کہ احساس کمتری کو دور کیا جائے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے کئیوں کا، یہ مثلا ان کے مقابلے میں جو اکبر الہ آبادی تھے وہ بڑے مخالف تھے سر سید احمد خان کے، اور وہ کہتے تھے کہ سر سید نے تو احساس کمتری پیدا کیا ہے مسلمانوں میں، کہ جو انگریزی نہیں پڑھ سکتا اسے کہتے ہیں کہ تو جو ہے تہذیب یافتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کا خیال ہے انہوں نے مسلمانوں کی تہذیبی اصلاح اور اخلاقی اصلاح پر بڑی توجہ دے کے احساس کمتری کو دور کیا ہے۔ تو 1885 میں پھر ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور سرکاری ملازمتوں پر قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا، ہندی کو دفتروں میں لے آئے۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس
اس ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نانوتوی ان کا پورا نام ہے، ادھر انہوں نے صرف مولانا محمد قاسم لکھا ہوا ہے، ان کا پورا نام ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ انہوں نے پھر دیوبند ہندوستان میں ایک جگہ ہے وہاں پہ ایک مدرسہ قائم کیا۔ پھر سر سید کے ایک رفیق یعنی ان کے ایک دوست نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک علیحدہ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے یعنی تکلیف پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ، آسام اور بنگال اکٹھے ہیں دو علاقے، جس میں مسلمانوں کی اکثریتی ختم کروا دیا تھا۔ یہ دو لائنوں میں تقسیم بنگال جو 1905 میں ہوئی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں پھر مزاحمتی تحریک کے طور پہ 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ یہ آپ نے پاکستان اسٹڈیز میں بھی پڑھا ہوگا، میں تھوڑی سپیڈ بڑھا رہا ہوں پڑھنے کی تاکہ زیادہ میں اس کو کور کر لوں، ورنہ اس کے اوپر میں بہت زیادہ تفصیل سے بتا سکتا ہوں۔ یہاں لفظ ایک اوپر دیوبند آیا ہے، آپ نے اکثر یہاں پہ آپ مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے دیکھے ہوں گے، کوئی دیوبندی ہے اور کوئی بریلوی ہے، تو دیوبند ایک علاقے کا نام ہے، اس کے وہاں جو مدرسہ ایک قائم تھا وہاں سے پڑھ کے جو نکلتے تھے ان کو دیوبندی کہتے تھے، اور آگے جہاں جہاں لوگ ان کی بات کو سنتے جاتے وہ اپنے آپ کو دیوبند سے منسلک کرتے اور اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتے۔ یہ مختصر چیز کی وضاحت ہے۔ پھر 1911 میں تقسیم بنگال ختم ہو گئی اور اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، آپ کو پتہ 1913 میں پہلی جنگ عظیم چھڑی تھی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ترکی اس وقت سلطنت عثمانیہ تھا، خلافت عثمانیہ، یہ جس کا ڈرامہ ارطغرل ٹی وی پہ لگ رہا ہے آج کل، تو آپ یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ خلافت عثمانیہ تھی، ترکی نہیں تھی اس وقت۔ ترکی کا ویسے ہی انہوں نے بتایا ہے، ہمارے بچوں کے پاس تو تاریخ کا اتنا ہی علم ہے نا کہ انہیں جو بھی بتا دیا جائے انہوں نے کون سی تحقیق کرنی ہے یا اس پر اعتراض کرنا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی ترکی ہی لکھ دیا ہے۔ ترکی سے مراد ہے خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان اور حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے اسے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، ہندوستان کے مسلمان ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے، یہ سلطان کو درمیان میں میرے خیال میں لفظ آنا چاہیے، خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی امداد بھی دی، طبی امداد بھی دی، میڈیکل ایڈ جسے کہتے ہیں، یا مالی امداد بھی دی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناد پیدا ہو گیا، اناد دشمنی۔ حکومت برطانیہ پہلی خلاف تھی، 1857 میں بھی مسلمان اس کے مخالف تھے، انہی سے اس نے حکومت چھینی تھی۔ بعد میں جب ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور مسلمانوں نے ترکی کا ساتھ دیا تو یہ اور خلاف ہو گئے اور دشمنی پیدا ہو گئی، لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہمیں اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی بھی طرح ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، یہ وعدہ صرف جھوٹ پر مبنی تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہو گئی، فریب دھوکہ، تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ میں یہیں پہ لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ خلافت کے تحفظ کے لیے، یہ وہی اوپر جس کو ترکی لکھا ہوا ہے نا، یہ خلافت عثمانیہ تھی دراصل، جس کو آسان سمجھانے کے لیے انہوں نے ترکی کی بات کی ہے۔ اگلی بات میں اگلے لیکچر میں کروں گا۔